نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر، پھلوں کا بادشاہ آم، پھولوں کا بادشاہ گلاب کو کہا جاتا ہے، اسی طرح پرندوں کا بادشاہ شاہین کو کہا جاتا ہے۔ شاہین ایک شکاری پرندہ ہے جو انسان کے سکھانے پڑھانے سے سدھر جاتا ہے۔ اس کے پنجے نہایت ہی تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کی چونچ تو حد سے زیادہ تیز، قدرے زیادہ مڑی ہوئی اور نہایت ہی بے رحم ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ایک قدرتی ڈرون ہے جس کی نظر میلوں دور کی چیزوں کو فوکس کر لیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حرکت کرتا ہوا شکاری کبھی اس کے ہدف سے غائب نہیں ہوتا۔ یہ شکاری پرندہ اپنے سے 3 گنا بڑے شکار کو دبوچ کر اسے اپنے ساتھ لے کر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجال ہے کسی شکار کی کہ اس کے خونخوار پنجوں سے کبھی چھوٹ سکے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اس شکاری پرندے کو دنیا میں لوگ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی پرندے کو پکڑنے، کسی شکار کو دبوچنے، کسی دشمن پر حملہ کرنے، حتیٰ کہ کسی ملکی سرحد پر جاسوسی کرنے والے ڈرون کیمرے بھی اس سے محفوظ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شکاری پرندہ اپنے ہدف کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان دنیا میں سب سے بڑا شکاری ہے، تو اپنی عقل کو استعمال کر کے بڑے بڑے برج الٹ چکا ہے۔ یہی انسان ہے کہ اس کے شکنجے سے یہ شکاری بھی نہ بچ سکا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک جال لگایا جاتا ہے جو نہایت ہی مضبوط مگر باریک دھاگوں سے بنا ہوتا ہے۔ اکثر یہ پرندہ ساحلی علاقوں میں اپنے شکار کے لیے اس ساحلی پٹی پر سفر کرتا ہے، تو شکاری لوگ اس کے شکار کے لیے وہ خاص قسم کا جال زمین پر لگا کر اس جال کے نیچے چند ایک کبوتر باندھ دیتے ہیں، جو کہ بے چین ہو کر پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی شاہین کی نظر ان کبوتروں پر پڑتی ہے تو وہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے ہی اپنے پنجوں سے کبوتر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ جال ایک طرف سے کسی مضبوط درخت سے بندھا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس شکاری پرندے کا شکار کیا جاتا ہے۔ ملکی دفاع کے لیے یہ پرندہ ایک ایسا ڈرون کیمرہ بن سکتا ہے جس پر دشمن کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔ اس پرندے کی اگر مالیت کی بات کی جائے تو ملین اور بلین تک بات ختم ہوتی ہے، اس لیے اسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔